به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد معزز سامعین، تمام مسلمانوں کو عطاء الرحمن شاہین کی طرف سے عید الفطر کی مبارک ہو۔ مسلمانوں کے لیے آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وقیامہ وکل یوم لا یقص اللہ عبد فهو عید، کہ عید تو اس آدمی کی ہے جس کے روزوں کو، جس کے قیام کو اللہ عز و جل نے قبول فرما لیا، اور مومن کی ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور وہ دن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے۔ تو مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے۔ تو ایک شاعر نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کی ترجمانی اس انداز میں کی، وہ کہتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید نئے لباس زیب تن کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید تو اس بندے کی ہے جو اپنے رب کی پکڑ سے ڈر گیا، جو اپنے رب سے ڈر گیا، اس کی عید ہے۔ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود۔ عید باڈی سپرے استعمال کرنے کا نام نہیں ہے، مہنگی خوشبوئیں استعمال کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید تو اس بندے کی ہے جس نے توبہ کر لی، پھر وہ اپنے گناہوں کی طرف اس نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ لیس العید لمن نصب القدور
انما العید لمن سعد بالمقدور، نئے نئے کھانے پکانے کا، مختلف قسم کے کھانے تیار کرنے کا نام عید نہیں ہے، مختلف ڈشز تیار کرنے کا نام عید نہیں ہے، بلکہ عید تو اس بندے کی ہے جس نے حق الامکان سعادت مندی حاصل کی، جس نے نیک بننے کی کوشش کی۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس آدمی کی نہیں جس نے دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کیا، بلکہ انما العید، عید تو اس بندے کی ہے لمن تزود بزاد التقوی، جس نے پرہیزگاری اختیار کی، جس نے پرہیزگاری کو اپنا توشہ بنایا۔ اور جناب اس شاعر نے کتنی پیاری بات کی، کہتا ہے لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا، عمدہ سواریوں پہ چڑھنے کا نام عید نہیں ہے، عید تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ حضرات عید کیا ہے؟ آج کئی مسلمانوں نے شرابیں پینی ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے لوگو شراب سے بچ جاؤ، یہ ناپاک عمل ہے، یہ پلید ہے، شراب سے باز آ جاؤ۔ مسلمانوں آج شرابیں نہیں پینی، بلکہ آج کا دن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری میں گزارنے والے دن کا نام ہی عید ہے۔ حضرات ذی وقار، ہم نے کیا کرنا ہے؟ رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے قیام کیے، رمضان کی نیکیوں کو ان کو برباد نہیں کرنا بلکہ ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادوامها، اللہ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں جن پر انسان کی ہمیشگی ہو۔ اگر انسان جس عمل پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ عمل بہترین ہے۔ حضرات ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج جانا ہے، ہم سے جو روٹھے ہیں ان کو منانا ہے، جو ہم سے ناراض ہیں ان کو منانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو آدمی، جب دو آدمی آپس میں جھگڑتے ہیں تو ان میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اسلام کرنے میں پہل کرتا ہے، جو اسلام کرنے میں پہل کر دے تو وہ بہترین آدمی ہے۔ اور حضرات اپنے فوج شدگان کو بھی یاد کرنا ہے، اور جو بیمار ہیں ان کی تیمارداری کرنی ہے۔ محلے میں، برادری میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تیمارداری کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کو جنت کے میوے اور پھل کھلاتا رہتا ہے، اور جب صبح کو بیمار پرسی کرتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر شام کو بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بیمار پرسی کرتے رہتے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، بیمار پرسیاں کرنی ہیں، اور یتیم، غریب بچے اور مساکین ان کے سروں پہ دست شفقت رکھنا ہے، اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، غریبوں کا خیال کرنا ہے۔ یہ عید کا دن ہے، عید والے دن میرے دوستوں اور بھائیوں فوج شدگان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، ان کو یاد کرنا ہے، غریبوں کا خیال کرنا ہے، مسکینوں یتیموں کا خیال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی اللہ سے نصرت کی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ رکھے، اور جب موت آئے اللہ ہر مسلمان کی زبان پہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ منیب۔ تمام بھائی دعا فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات يا شافي الأمراض اشف مرضنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات اللهم ارحم أهالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جو مقروض ہیں سب کے قرضوں کو ادا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جو روزی کے معاملے میں پریشان حال ہیں اللہ رزق حلال و فرمقدار میں عطا فرما یا اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ہمارے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے اللہ کروٹ کروٹ ان کی قبروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرما یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما یا اللہ ہمارے اس بھائی کی ہمشیرہ بیمار ہے اللہ ہماری اس ہمشیرہ کو شفاء کاملہ عطا فرما یا اللہ میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ والدین کی قبروں کو جنت کے باغ بنا یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین یا رب العالمین ہمارے روزوں کو ہماری تراویحوں کو ہمارے قیام و صدقاتوں کو اللہ صدقات کو قبول و منظور فرما اللہ اس بھائی کا دادا ابو بیمار اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں جسمانی روحانی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جس جگہ جس علاقے میں جن علاقوں میں جن ملکوں میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرما اللہ مجاہدین کی مدد فرما اللہ جو سپاہی جو پولیس والے ہماری سیکیورٹی پہ کھڑے اللہ ان کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اللہ تعالی ہمیں جب جس طرح اب ہمیں جمع کیا اللہ حوض کوثر پہ ہمیں بھی جمع فرما پاک نبی کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما یا اللہ پل صراط پہ کامیابی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین